السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن ہے تختی نمبر 12 مشق، سکون اور جزم۔ تو جیسا کہ یہ اردو میں ہے اور یہ رومن میں ہے، تو جیسا جس کو سہولیت ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں ہی پڑھ دیتی ہوں۔ چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 جزم، سکون، مشق، سکون، جزم۔ تو کیا بتا رہے ہیں اس لیسن کے اندر؟ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جس حرف پر، جس بھی لیٹر پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ جیم کے اوپر سکون ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، تو ہم اسے کہیں گے جیم ساکن۔ اسی طرح سے یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو کہیں گے یا ساکن۔ تو یعنی کہ جس بھی لیٹر کے اوپر یہ سکون آ جاتا ہے اسی کو ہی جزم بھی کہتے ہیں، یہ آ جائے تو اسے ہم کہیں گے ساکن۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ساکن کا ہجے ایک مرتبہ ہوتا ہے، ساکن کا ہجے ایک مرتبہ ہوتا ہے، یعنی اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ہم پڑھیں گے تا جیم زبر تج، تج۔ اسی طرح سے را یا زیر ری۔ اب یہ جیم کے اوپر تو جزم ہے تو اس کے اوپر تو کوئی حرکت ہے نہیں، تو اس کو تو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اسی لیے اس کو پیچھے والے لیٹر کی حرکت، اب یہ حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو اس سے ہمیں اسے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ سکھا رہے ہیں اس لیسن کے اندر۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی کہ پورے جو حروف تہجی الف سے لے کے یا تک کے جو لیٹر ہیں، اس میں صرف واحد ایک حمزہ، ایک ایسا لیٹر ہے جس کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس کے پڑھنے میں ہمیں جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ تو کیسے دینا ہوتا ہے وہ ہم اینڈ کے اندر ایکسرسائز میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تختی نمبر 12 مشق، جزم، سکون۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، ساکن کا ہجے ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس میں ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ سکھائی گئی ہیں کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کو پیچھے والے حرف سے ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری، تج ری، اس طریقے سے۔ پھر جزم والے حرف کو ساکن کہیں گے، جیسے کہ جیم ساکن، یا ساکن، اسی طرح سے قاف ساکن، اس طرح سے۔ اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ ہم نے سیکھا۔ تو چلیے ایکسرسائز انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایکسرسائز کو ہم۔ اس کے میں سب سے پہلے ہجے کروں گی اور ہجے کرنے کے بعد میں اس کے رواں پڑھوں گی۔ چلیے، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری۔ تا قاف زبر تقو، واو کھڑا زبر وا، تقو وا۔ یہ جو یا ہے یہ لکھی گئی ہے، یہ رسم الخط، قرآن پاک کو لکھنے کا طریقہ، یعنی کہ یہ جو لکھی گئی ہے لیکن آپ اسے پڑھیں گے نہیں، یہ پڑھی نہیں جائے گی۔ تقو وا، تج ری، اور میں اسے تج قلقلہ کر رہی ہوں یہاں بھی، اور تقو یہاں بھی قلقلہ کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جیم کے اوپر سکون ہے، اور جیم جانتے ہیں ہم حروف قلقلہ کا لیٹر ہے۔ اسی طریقے سے قاف حروف قلقلہ کا لیٹر ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، یو نی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی۔ را تا زبر رت، نشیرت۔ را پیش رو، فا زیر فی، رفی۔ عین تا زبر ات، رفیعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قوہ، ین قوہ۔ لام زیر لی،
ینقلی، با پیش بو، ینقلبو۔ اب میں اسے ینگ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے قوف آیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ ایک الف کی مقدار کے برابر نون کی آواز کو ناک میں ہائیڈ کر کے چھپا کر پڑھیں گے تو اقفا ہجوں میں بھی ہوگا اور رواں میں بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ہجوں میں اس کو یا نون زبر ین پڑھ دیں اور رواں کے اندر ینگ کر کے پڑھیں، ایسا نہیں۔ ہجوں میں بھی اقفا ہوگا، رواں میں بھی اقفا ہوگا۔ تو جیسے ہی نون ساکن آ جائے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو آگے والا لیٹر ہے وہ اظہار ہے، اقفا ہے، اقلاب ہے، کیا ہے؟ تو یہاں تو ابھی ہم نے دو ہی قاعدے پڑھے ہیں، ایک اظہار اور ایک اقفا۔ تو یہ اظہار کا تو لیٹر نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اقفا کا لیٹر ہے، تو اسے پڑھیں گے ینقلبو۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی۔ روتا زبر رت، حشرت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا۔ میم پیش مو، یا لمو۔ سین پیش سو، تو زیر توی، سو توی۔ حتا زبر حت، سو توی حت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس۔ واو زیر وی، یو وس وی۔ سین پیش سو، یو وس وسو۔ یا سین پیش یس، قوف واو زبر قو، یس قو۔ نون زبر نہ، یس قو نہ۔ رواں پڑھتی ہوں۔ تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطوحت، یوسوس، یسقون۔